There are 4 ways when it comes to education. Knowledge has 4 ways: entry and exit. You get knowledge when you see, you get knowledge when you hear. آپ جب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو علم اندر جا رہا ہے. میرے ساتھ رہیں. جب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو علم اندر جا رہا ہے. جب بولتے ہیں اور لکھتے ہیں تو علم باہر آ رہا ہے. علم باہر آ رہا ہے. تو ابھی آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی جتنی بھی عمر ہے, اگر آپ اس دنیا میں زندہ ہیں نا تو یو آر ٹیچیبل. آپ کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوگا. اگر جتنی بھی عمر ہے, آپ اس ہاسپٹل کے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں, ٹاپ کے ہیمیٹالوجسٹ ہیں, ٹاپ کے ریمیٹالوجسٹ ہے, آفتھلمالوجسٹ ہے, گیسٹرنٹالوجسٹ ہے, جو کچھ بھی ہیں آپ, اف یو آر آن دس ارتھ یو آر ٹیچیبل. آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. سامنے چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہوا ہے, آپ ٹیچیبل ہو, سیکھیں اس سے, کچھ سکھا دے گا آپ کو وہ آ کے. ابھی ایک بندہ مجھے ملا, اس نے 4 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کی ہے. کین یو امیجن دا میموری پاور آف دیٹ چائلڈ؟ 4 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہے؟ میں نے اس سے یہ پوچھا, بیٹا مجھے یہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو, کیا کرتے ہو, مجھے سکھاؤ, میں نے بھی اپنی میموری شارپ کرنی ہے. قدرتی ہے یا کچھ کھا کے کیا ہے؟ تو یو آر ٹیچیبل, آپ کو سکھایا جا سکتا ہے. آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا, حضرت مجھے بتائیں مجھے استاد کیسے ملے گا؟ میں نے کہا تم شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جاؤ, استاد نمودار ہو جائے گا. شاگرد بننے کے لیے تیار تو ہو. You know what is the main difference is we want to be taught, but the major hindrance is pride. ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی سکھائے, ہم سیکھیں, لیکن غرور آ جاتا ہے, میں کیوں سیکھوں, میری تو اتنی عمر ہو گئی, مجھے 20 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے, یہ مجھے بتائے گا نمازیں کیسے پڑھتے ہیں, میں تو اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں. اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے میڈیکل کی, میں جج کروں گا, لرن نہیں کروں گا. ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, وہ مجھے جس طرح اس نے بتایا نا بھائی نے بھی کہ 20-25 سال ہو گئے سیٹ کرتے ہوئے, ڈاکٹرز میں بیانات وغیرہ میرے ہو رہے ہیں. ابھی بھی کل رات کو سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ہاسٹل میں بیان تھا, اس سے پہلے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں آفیشیل میلاد تھا. اسی طرح کے میرے لیکچرز ہوتے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جناب اس طریقے سے آپ بتائیں ماڈرن لینگویج کے اندر, ماڈرن دور کے اندر, ہاؤ وی کین کوپ اپ ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ میڈیکل سائنس. نبی پاک کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے جب کہ آج سب کچھ آٹومیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نے مجھے کہا آپ چیک کیجئے جا کے ایجنٹ ہاسپٹل جو چائنا میں بنا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں نے جا کے دیکھا, ایجنٹ ہاسپٹل کے اندر 42 AI ڈاکٹرز ہیں. وہ انسان نہیں ہے, پورے ہسپتال میں کوئی انسان نہیں ہے. 42 روبوٹس ہیں جو کہ 21 کلینکل اسپیشلٹیز کے اندر چند دنوں میں 10,000 مریضوں کا 93% ایکوریسی کے ساتھ علاج کر رہے ہیں. نو ہیومن. ایکس رے مشین کے لیے کسی ریڈیولوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اوپر لگا دیتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, جو ڈاٹس ہیں, جو اسٹرکچرز ہیں, جو لیجنز ہیں, یہ سپوٹم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, انفیکشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, یا TB کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بتا دیتی ہے. مجھے کہتے ہیں اس کی صورت میں مجھے بتائیں میں ماڈرن لینگویج میں کیا کروں. نبی پاک خاتم النبیین ہے, قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل ذات کے اندر موجود ہے. تو 2026 کے اندر جو ہر چیز مشین کے اوپر چلتی جا رہی ہے اس میں کیا حل ہے میرے آپ کے لیے؟ فائنانس ہو, ہیلتھ کیئر ہو, IT ہو, انجینئرنگ ہو. آپ جب صبح اس کمرے سے داخل ہوتے ہیں, اس ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں, نبی پاک کی رہنمائی کیا ہے آپ کے لیے مجھے بتائیں. کبھی سمجھا اس بات کو؟ ہیو یو ایور ریڈ دیٹ؟ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے, کیا وہ کتاب لکھنا چاہتا ہے اس موضوع کے اوپر کہ نبی پاک کی ڈاکٹروں کے لیے رہنمائی, کتاب لکھ کے چلا جائے؟ GP تو وہ بن رہا ہے, بڑے ٹرشری کیئر کے اندر بڑے اچھے عہدے کے اوپر ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے گزرے. آپ نے کیا ایسا نیا کیا جو کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے لیے ضروری تھا؟ ریممبر دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ڈاکٹر اینڈ اے مسلم ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر فرانس میں, انگلینڈ کے اندر ہے, ہو سکتا ہے وہ کہ میں نے دوائی دی تم ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر دوائی دینے کے بعد کہتا ہے دوائی میں نے دی ہے, ٹھیک تمہیں اللہ کرے گا. غلط کہہ رہا ہوں؟ شفا کس کے ہاتھ میں؟ لیکن آپ کتنے بڑے ہیں کہ یہ مریض سارے آپ سے شفا مانگ رہے ہوتے ہیں, آ کے کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیں, ٹھیک کر دیں. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ مجھے خود بتائیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. ایک ہی دوائی آپ مریض کو دیتے ٹھیک ہو جاتا ہے, ایک ہی دوائی آپ مریض کو دیتے ٹھیک نہیں ہوتا. You have done very good. You have learned a lot. You have done your MBBS and then you are a specialist. You are earning also very well and you are a reputed citizen of Pakistan. ڈاکٹر ہی وہ واحد پیشہ جس کے ساتھ ہم صاحب لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. انجینئر کو انجینئر صاحب نہیں کہا جاتا. What is the
practices and what is the learning manual for a medical practitioner in this 2026? جب بھی آپ اسپتال میں داخل ہونا یاد رکھنا میری ایک بات, سن لو اس بات کو, دل پہ کندھا کر لو, تقویٰ صرف مسجد کی صفوں میں نہیں ہے. سمجھی بات؟ تقویٰ صرف مسجد کی صفوں میں نہیں ہے, تقویٰ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہوتا ہے, تقویٰ اسٹیتھوسکوپ پر بھی ہوتا ہے, تقویٰ MRI کی مشین پر بھی ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا, مجھے کیا پتا, کالا کالا نظر آ رہا ہوتا, بیچ میں سفید سفید سی لائنیں ہوتی ہیں, مجھے کیا پتا کیا یہ, ہاں جی 50,000 ٹھک گئے آپ کو, آ جائیں لے کے 50,000 کا آپریشن کا, یہ دیکھیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, پتہ نہیں کون سی ہڈی ٹوٹی ہے کیا, مجھے کیا پتا, یہ تو تمہارا تقویٰ ہے نا. کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ پیٹ میں تقوی کی جگہ ہی نہیں رہتی. پیٹ میں تقوی کی جگہ تو رکھو. یو آر ویری کلوز ٹو نبی پاک امت. میں یہ ولادت کا مہینہ شروع ہوا تو ولادت منانے کے بڑے طریقے ہیں. جس کو نبی پاک سے جتنا پیار ہوگا اتنی ولادت وہ جوش و خروش سے مناتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے نا, تو جب وہ پیدا ہوا تھا بتائیں کتنا پیار ہوتا ہے بیٹے کی پیدائش سے. پہلی سالگرہ کیسے مناتے ہیں, جتنا پیار ہوتا ہے اتنا اس کی آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ یار وہ آیا تو بھی پیار ہوا نا. تو میں نے کہا میں کیا کروں, میں نے کہا ایک چیز تو بڑی پیاری ہے کہ نبی پاک کی امت بڑی دکھیاری ہے, غزہ میں تڑپ رہی ہے, بنیر کے اندر بہہ رہی ہے, شرک پور کے اندر مکان تباہ ہو رہے ہیں, نور پور گاؤں کے اندر مویشی آنکھوں کے سامنے رڑ گئے. تو اس دکھیاری امت کو جا کے کیوں نہ ساتھ دیا جائے, نبی پاک کتنے خوش ہوں گے. یہ بھی تو طریقہ ہے نا ایک. دیکھیں نا, میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے میرا بیٹا ہے, میں بندے کو چھوڑ دیتا ہوں, میں اس کو دیکھتا ہی نہیں, بیٹے کو بڑا پیار کرتا ہوں, دعائیں دیتا ہوں. باپ خود بخود سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ امت کو سیٹ کر دیں نبی پاک, آپ راضی ہو جائیں گے. اور امت سب سے قریب آپ کے ہے. You know, I have gone through the history of Islam. So every department was important. Finance was important. When Muslims were ruling 67 lakh murabba mil in the era of Hazrat Umar Farooq Azam, it is almost about Russia to China, you can say, or Russia to Pakistan, more than geography. Geography سے زیادہ تھی. اتنے بڑے ایریے پہ جب مسلمان حکمران تھے تو فائنانس تو چاہیے کیونکہ پیسے نے آنا جانا ہے, انجینئرنگ تو چاہیے, پل سڑکیں بنانی ہے. لیکن میڈیکل سائنس یہ ایک عام مزدور سے لے کے اس خلیفہ تب سب کے لیے ضروری تھی. اب بڑے قریب ہوتے ہیں انسان کے. And you should manage all these things. اب آپ داخل ہوئے, چلیں آپ ڈاکٹر ایسی کے اوپر آتے ہیں دوبارہ کہ آپ کے لیے نبی پاک کی رہنمائی کیا ہے. What is the guidance for a doctor if you consider نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انسان چھینک مارتا ہے, یہاں پہ چھینک مارتے ہو گے لوگ کہ نہیں, چھینک ماری آپ نے آج تک یہاں پر ماری ہے نا. تو چھینک کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, چھوٹی سی بات کرتا ہوں. نبی پاک جب بھی چھینک یوں ہوتی تو آپ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیتے یا کپڑے سے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے, اور جب چھینک ہو جاتی آپ کہتے الحمدللہ. اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کارپوریٹ کلچر کے اندر اگر کوئی بندہ چھینک مارے اور یوں کرے, ایمان سے بتائیے, کہیں گے نا یار اس کے مینرز ہیں, یہ بندہ کوئی تمیزدار انسان لگتا ہے مجھے. اور اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہے. یو نو وین یو سنیز ایئر کم آؤٹ فرام یور نوسٹرلز ایٹ 160 کلومیٹرز پر آور. جب آپ چھینک مارتے ہیں آپ کی ناک سے چھینک کی ہوا 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نکلتی ہے. اور پیتھوجنز, بیکٹیریاز, وائرسز, مائکرو آرگنزمز جس کو آپ جراثیم کہتے ہیں, وہ پوری ہوا میں پھیل جاتے ہیں. تو نبی پاک کی سنت کیا ہے, چہرے کو ڈھانپ لو. کتنی حکمت ہے. نمبر 2, a person has stifled his sneeze. اس بندے نے اپنی چھینک کو روکا, اس کی یہ جو فیرنگس تھی نا, یہ تھارکس, یہ پھٹ گئی تھی, کیونکہ 160 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہوا باہر آ رہی ہے اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے. یہ پھٹ سکتی ہے, میڈیکل ٹیکسٹ کہتا ہے کہ ربس کو پرابلم ہو سکتی ہے, کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں, اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے صحیح طریقے سے چھینک مار لی, صحیح ہو گیا کام, کوئی پھٹا پھوٹا نہیں, تو اللہ کا شکر الحمدللہ تو کہنا بنتا ہے نا. چیک کیا آپ نے, حکمت چیک کی. دس از ون تھنگ. ایک چھوٹی سی بات بتائی میں نے, لیکن دیکھیں نبی پاک نے یہاں بھی کیسے گائیڈ کیا. حضور کے پاس ایک بندہ آیا, بال اس کے گندے تھے, کپڑے بھی سیٹ نہیں تھے. حضور نے کہا اس سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ کپڑے دھو لے. صفائی. Baghdad was the most populated and most affluent city in the history of mankind. 1 million was the population. بغداد خلیفہ جعفر کے دور میں دنیا کا پہلا امیر ترین شہر بنا تھا. 10 لاکھ کی اس کی پاپولیشن تھی. ہر گھر میں واش روم تھا.
ہر گھر میں واش روم تھا، کیونکہ ہم جب تک پاک نہیں ہوں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ نے سنا ہے فرانس کے ڈیوڈرنٹ اور پرفیوم بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور بڑے مشہور ہوتے ہیں. فرانس کا پرفیوم کیوں؟ اور نہاتے تو تھے ہی نہیں، پرفیوم ہی لگاتے تھے. جب شہنشاہ راڈر کو فارغ کیا انہوں نے تو اس کو الزامات کی لسٹ پڑھی میں نے کہ کیوں اس کو فارغ کیا. تیسرا الزام دیتا ہے کہ ہر ہفتے نہاتا کیوں ہے، نہانا جرم تھا وہاں پہ. اور نبی پاک نے صفائی کو کتنی اہمیت دی. چھوٹے سے بچے کو بلا لے، نبی پاک کا امتی ہو، بتا دے گا جی وضو کرنے جا رہے ہیں، میرا وضو نہیں ہوگا. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ دس از صفائی. آج پورا ورلڈ کی سسٹینیبلٹی کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. کیوں بنیر ڈوب گیا؟ چھوڑے بنیر کو، ٹیکسس کیوں ڈوب گیا؟ ٹیکسس کے اندر کیوں ہوا وہ مسٹری کیمپ کے اندر اتنی ہلاکتیں ہو گئی؟ آپ امریکہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی فورکاسٹ غلط ہوگی؟ یعنی امریکہ سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کو فورکاسٹ کرنا نہیں آتا ویدر کو. ساری سیٹلائٹس پہ قبضہ اس کا. سو کھڑا کیا کانگریس میں سامنے اس عورت کو، اسے کہا ہاں بتاؤ، ٹیل اس وائی یو ہیو ناٹ انفارمڈ پرومپٹلی سو مینی ڈیتھس ان امریکہ، ورلڈ از اشیمنگ اس. اتنے لوگ مر گئے، تمہیں پتا ہے کیوں نہیں بارش آ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے ہر گھنٹے فورکاسٹ بدل رہی تھی. دوپہر کو فورکاسٹ تھی 10 ملی میٹر بارش ہوگی، شام کو ہوگی 12 ملی میٹر ہوگی، لوگ سو گئے. آدھا گھنٹہ پہلے فورکاسٹ آئی کہ 4 سال کی بارش آدھے گھنٹے میں ہونے والی ہے. اب ہم نے میسج کی ہے، وہ میسج کرتے اس علاقے کے رہنے والوں کو بھائی بارش آ گئی ہے، کہتے وہ تو سو رہے تھے سارے. یہ کیوں تبدیلی آ رہی ہے پورے کلائمیٹ میں، کیوں آ رہی ہے؟ اس گلوبل سسٹینیبلٹی کو نبی پاک نے ڈریس کیا ہے. نبی پاک گزرے، صحابی نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، نہر میں تو پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا سن میرے صحابی، ادھر بھی بیٹھ کے پانی ضائع نہیں کرنا، تمہیں ضائع نہیں کرنا. نہر پہ بیٹھو یا رسول اللہ، ضائع نہیں کرنا، منع کر دیا، ضائع نہیں کرنا. بات کتنی سی لگتی ہے لیکن کہا کس نے؟ جن کی زبان حدیث ہے، جن کی بات کو ماننے والے آج 2 ارب لوگ ہیں. تم نے اگر سنتوں پر عمل نہیں بھی کیا، تم اگر پریکٹسنگ مسلمان نہیں بھی ہو، بتاؤ ان کی بات پہ گردن کٹ جائے گی. بات ان کی آ گئی نا، گردن کٹ جائے گی، بات ان کی آ گئی ہے. تو انہوں نے صرف پانی کا نہیں منع پھر وہاں پہ کیا، انہوں نے کہا بھائی میرے امتی، تم نے بجلی بھی ضائع نہیں کرنی، تم نے گیس بھی ضائع نہیں کرنا، تم نے وقت بھی ضائع نہیں کرنا. تم گنگا رام اسپتال میں آتے ہو، تم امپلائی ہو گورنمنٹ کے، یہاں پر تمہارا ایک سیٹ آف ڈیوٹی ہے. تم میرے امتی ہو، ہر کام نفاست کے ساتھ ہونا چاہیے. میری زندگی کو دیکھو، 63 سال کی زندگی کوئی زیادہ زندگی نہیں ہوتی، بتائیں، چھوٹا سا ٹائم پیریڈ بنتا ہے، کوئی بہت بڑا تو نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہر انسان کے لیے میری زندگی اسوہ کامل اور روشنی کا مینار ہے. ثابت ہو گیا کہ 63 سال کی زندگی اتنے بہترین انداز سے گزری، ایک ایک لمحہ ماسٹر پیس ہے. تو نبی پاک کو یہ توقع ہے اپنے امتی سے کہ تم گارڈ ہو یا تم CEO ہو، تم عمدگی اور نفاست کے ساتھ زندگی بسر کرو. مت گنگا رام میں آتے ساتھ ہی گھڑی دیکھو، 2 کدو وجن گئے، 8 بج گئے میں 2 وجن کے کدو. تم یہاں پر رہ نہیں رہے، عذاب میں ہو، عذاب میں. اگر تم داخل ہوتے ساتھ ہی دیکھتے ہو 2 کب بجیں گے، تم عذاب میں ہو، جاب میں نہیں ہو. اور داخل ہوتے ساتھ ہی کہتے ہو یار 2 بجیں گے، آج میرا ایک نیا دن ہے، دس از اے نیو ڈے فار می، اور آج میں کچھ نیا کروں گا. آج میں نبی پاک کی دکھیاری امت کی مدد کروں گا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، وقت پہ آؤں گا، سیٹ پر بیٹھوں گا. یہ اتنی دور دور سے اتنے لمبے، اس کے آپ کے لیے وہ عورت 100 دفعہ تڑپتی ہے، عورت آ کے رو رہی ہے، آپ کو پتا میں پرازول ٹھوکوں گا، ڈکلورن ٹھوکوں گا، ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے بیٹے کے نزدیک تو پہلی بار ماں تڑپی ہے. اس کے بیٹے کی نظر سے سوچو نا، وہ جو کلپ رہا تڑپ رہا، ٹھیک ہے وہ غلط بات کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک کریں گے، ٹھیک تو اللہ کرے گا. آپ نے تو ڈائگنوسس لکھ دی اچھی طرح، فیملی ہسٹری لے کر، پروٹوکولز کر کے، آپ نے پریسکرپشن لکھ کے نقطہ مار دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آگے میڈیسن کمپلائنس کرتا ہے، پریکاشنز لیتا ہے، فالو کرتا ہے، تو اب اس کا کام ہے، اور پھر باقی اللہ کا کام ہے. آپ نے اپنا کام صحیح کرنا ہے. ایک بابے نے بڑی پیاری بات کی نا، ڈاکٹر صاحب شفا تے اللہ نے دینی، تسی دوائی تے ہنس کے دے لو، کیونکہ دوائی تو شفا خالی نہیں ہوتی، تھپکی بھی شفا ہوتی ہے، مسکراہٹ بھی شفا ہوتی ہے. میرے یوٹیوب چینل میں پورا پوڈ کاسٹ موجود ہے. وائی دیز انٹرنیشنل کنٹریز، دیز بگ کنٹریز، سپر پاورز، دے آر انکلوڈنگ پارکس، دے آر انکلوڈنگ گرین فیلڈز ان ہاسپٹلز. انہوں نے مسٹ کر دیا کہ ہسپتال کے اندر باغ ضرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ باغ کے اوپر آتی چڑیاں، چلتی ہوا، ہلتے پتے، یہ پوسٹ سرجری کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ہیلنگ میں تیز کر دیتی ہے. نیچر ہوتی ہے نا، وہ اس کی ہیلنگ کو تیز کر دیتی ہے، اس کی توجہ بٹاتی ہے اور فوکس سیٹ کرتی ہے اس کا. جایا کرو، اچھی نیت سے جایا کرو. میں نے آپ کو ایک چھینک والی بات صرف بتائی، میں بیان کروں گا یہاں پہ تو طلعت بھائی نے کہا کہ 1 بجے ختم کرنا ہے.
نہیں مجھے بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، پنجاب یونیورسٹی کے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں آفیشیل بیان ہے، وہاں مجھے پہنچ رہا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ باتیں ضرور بتاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کی جو تقویٰ ہے، میں نے آپ سے کہا صرف مسجد کی صفوں میں نہیں ہے، وہ لیپ ٹاپ کے اوپر بھی ہے، وہ پرسکرپشن لکھتے ہوئے بھی ہے، وہ جب آپ پرچی لکھ رہے ہیں تب بھی ہے. ابھی یہ ناشتہ کھانا لے کے جا رہا تھا، میں نے بندہ دیکھا نا، کھانے والی ٹرے تھی، اس کا لے کے جانا میں بھی تقویٰ ہے، کتنی دیر سے جا رہا ہے یہ. آپ اپنے اے ایم ایس کو، ایم ایس صاحب کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یقین کریں جو قدم ڈیوٹی ٹائم میں ظہر کی فرض نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اس میں بھی تقویٰ ہے. کتنی جلدی اور کتنی آپ آہستہ آ رہے ہیں. نماز دا کہتا ہوں بس آرام جاؤ. دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر. اللہ دل کے حال جانتا ہے، یاد رکھنا، وہ دل کے قریب ہے. تم آہستہ جا رہے ہو کہ ذرا ریسٹ ہو جائے، ریسٹ کا ٹائم نہیں ہے. فرض نماز پڑھ کے فوراً واپس آؤ، فوراً جاؤ، فوراً آؤ. اب مجھے بتائیے کتنی کتنی بات پہ نبی پاک نے ریوارڈ دیا ہے پتہ آپ کو؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پلرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان پہ انکار نہیں ہے. یاد رکھنا نماز کی کوئی کمی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ستون ہے، ستون نہیں ہوں گے عمارت نہیں کھڑی ہوگی. لیکن صرف یہی دین نہیں ہے میری جان، غلط سمجھ رہے ہیں آپ. دیکھو چیک کرو یہ کیا بات ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک عام سا آدمی آیا، جوتے اس نے پکڑے تھے، بیٹھ گیا. اچھا، ان کے آنے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ سنو صحابہ، یہ اس گیٹ سے بھی جنتی داخل ہوگا. اب وہ عام سا بدو تھا، آ کے جوتی پکڑی ہوئی بیٹھ گیا آ کے. پھر اس کے بعد وہ اگلے دن میں نبی پاک نے فرمایا اس گیٹ سے جنتی داخل ہوگا. 3 دن یہی ہوا، وہی بندہ آیا. ایک صحابی کو شوق ہوا کہ دیکھو تو صحیح، نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دے دی، جنت کے مالک نے جنت کی گارنٹی دے دی، تو کیا اس کے اندر ایسی بات ہوگی؟ کہتے ہیں حضرت 3 دن دیں گے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہا کیوں؟ کہا بس اب عرب کی مہمان نوازی ہے، انہوں نے بلا لیا. اب وہ 3 دن آبزرو کر رہے ہیں وہ کون سا ایکٹ ہے، کیونکہ طریقہ بدلو گے تو نتیجہ بدلے گا. کوئی طریقہ ہوگا نا، نبی پاک نے ایسا طریقہ بنایا کہ دنیا میں یہ کام کرو گے تو پھر جنت، اللہ کی رحمت تمہاری طرف ہوگی. وہ آبزرو کر رہے ہیں، کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، وہ ریگولر 5 نمازیں پڑھی، رات کو بھی سو جاتے تھے، بس ریگولر زندگی. 3 دن انہوں نے دیکھا کوئی خاص کام نظر نہیں آیا. 30 دن کا اچھا سر گڈ بائے میں جا رہا ہوں. کہتے کیا ہوا بھائی جا رہے ہو؟ کہا اصل میں نا نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت 3 دفعہ دی ہے. تو میں نے کہا کوئی خاص کوئی بڑی عبادت ہوگی تو عبادت ہوگی، مجھے نظر نہیں آئی، بہرحال میں جا رہا ہوں. کہتے ہاں بس یہی ہے، ٹھیک ہے. پھر کہا 1 منٹ ٹھہر، ادھر آ. یہ بات سن جا کہ اس سینے میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے، یہ پاک سینہ ہے. میں کسی مسلمان کے بارے میں جو ہے نا وہ بغض، دشمنی میرے ادھر نہیں ہے، یہ مجھے پتا ہے. کہا بس اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اب مجھے بتائیں، یہ اسلام ہے، دس از اسلام. میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیان کر رہا تھا، یو ٹی میں، وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا، کہنے لگا سر بہت باتیں ہو گئی، مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک انجینئر کے لیے نبی پاک کی زندگی میں کیا رہنمائی ہے. میں نے کہا بیٹا بہت لمبی چیزیں ہیں، تو تجھے چاہیے کہ تو جا کے رہنمائی تلاش کر، میرا تو فیلڈ کامرس کا ہے. لیکن میں ایک حدیث کل سن کے آیا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جاؤ اس پہ کل رات تک عمل کر کے دکھاؤ، تمہاری ساری انجینئرنگ اس کے اندر ہے. کہتا بتائیں. آپ بھی سنیں، آپ کے لیے بھی یہ ٹارگٹ ہے. کل رات تک آپ نے مجھے میسج کرنا ہے کہ سبحان بھائی 1 دن ہم نے اس بات پہ عمل کر لیا ہے، ہم نے جشن ولادت منایا تو مقصد ولادت بھی ہم نے 1 دن پورا کیا ہے، 1 دن صرف. کیونکہ آپ جب بھی کہتے ہیں نا میں 10 سال یہ کام کروں گا، 4 سال یہ کام کروں گا، 1 ہفتہ یہ کام کروں گا، اسے کہتے ہیں ٹیمپورل ڈسکاؤنٹ. آپ کا دماغ لمبی چیز کے اوپر آ کے اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے. آپ کا دماغ ڈر جاتا ہے کتنی دیر تک میں کیسے عمل کروں گا، کسی کو چھوڑنا ہے یا کسی کو اپنانا ہے. ہمیشہ چھوٹا ٹارگٹ رکھیں، کل رات تک، آج رات تک کر کے دیکھنا، بڑے بڑے کام کر جاؤ گے آپ. یہ جتنے خواب آپ کے ادھورے ہیں نا ان کو شارٹ ٹرم پہ لے جاؤ، لانگ ٹرم پہ نہ لے کے جاؤ. وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھوں گا یہ کبھی نہیں ہوگا، ہاں 2 قدم لے لوں گا یہ ہو جائے گا. 2 قدم بھی تو وہیں جا رہے ہیں نا. Don't take it long, take it short and short and short and short and then you will take it long, automatically it will become long. تو یہ کل رات تک کا ہدف ہے صرف. نبی پاک نے فرمایا part of perfection of Muslims Islam is that he leaves everything which is not of his concern. بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات کو چھوڑ دیتا ہے، جس بات سے اس کی غرض نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. جاؤ کل رات تک یہ کر کے دکھاؤ. اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے آلٹو گاڑی کیوں لے لی ہے؟ یارس لیتا، اس کی بھی اکانومی اچھی ہے. اس نے لیپ ٹاپ لینووا کا کیوں لیا ہے؟ پیسے تو بڑے ہیں اس کے پاس، میکنٹاش لینا چاہیے تھا. وہ اس نے پھر اینڈرائڈ لے لیا، آئی فون 16 زیادہ اچھا تھا.
وہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھے. ایک دانا کے پاس ایک بندہ آیا, کہتا تیرے دوست کے بارے میں تجھے ایک بات بتانی ہے. ٹھہر تیری بات 3 دروازوں سے گزرے گی, پھر میں سنوں گا. کہتا اچھا بول. کہتا پہلا دروازہ مجھے یہ بتا, یہ بات سچی ہے؟ کہا یار سنی ہے میں نے ویسے. کہا پھر سچی تو نہ ہوئی, سنی سنائی ہے. کہتا ہاں ٹھیک ہے. دوسرا بتا, کیا یہ بات اچھی ہے؟ اس کے بارے میں اچھی بات بتانے لگا ہے. کہا نہیں اچھی تو نہیں ہے. کہا تیسرا دروازہ رہتا ہے. کہا کیا اس بات کا مجھے فائدہ ہے؟ کہا نہیں تیرے فائدے کی بھی نہیں ہے. کہا جو اچھی بھی نہیں ہے, سچی بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں, تو مجھے کیوں بتا رہا بھائی؟ جا یہاں سے, لکھ کے لگا دو اپنے ٹیبل پہ. آج جس ٹیبل پر بیٹھتے ہو نا, جو سرکاری ٹیبل تمہیں دی گئی ہے جس پر بیٹھ کے کام کرنا ہے, اور جس ٹیبل پر بیٹھ کر تیسرے چوتھے پانچویں بندوں کے لیے بحثیں ہو رہی ہیں, ادھر لکھ کے لگا دو اس ٹیبل پر بیٹھ کے تیسرے بندے کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ میرے آقا نے منع فرمایا. حضور نے صحابہ کو کہا آج سے کوئی بندہ میرے صحابہ کے بارے میں ناگوار بات مجھے نہ بتائے. میں جب تمہارے درمیان آؤں چاہتا ہوں دل صاف لے کر آؤں. لاؤ اس بات کو اپنی زندگی میں, اور خدا کی قسم ساری ٹینشنیں دور نہ ہوئی تو مجھے پکڑ لینا, ساری سٹریس دور ہو جائے گی. پریشر نہیں ہے, یہ پریشر کوکر بنا ہوا ہے معاشرہ. آپ ریلیز ہو جائیں گے. چھوڑ دیں, جب بھی بات ہو نا چپ کر جائے کر, خاموش ہو جائے کر, اگلا خود سمجھ جائے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسمال پیپل ڈسکس پیپل, چھوٹے لوگ لوگوں کی بات کرتے ہیں. ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس, وہ اوسط درجہ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایونٹس کی بات کرتے ہیں. ہاں کدھر نمائش ہو رہی ہے, میچ کدھر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بگ پیپل ڈسکس اباؤٹ پالیسیز, بڑے لوگ ہمیشہ پالیسیز کی بات کرتے ہیں, کیا کرنا ہے مستقبل میں, کیا کرنا ہے. اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کی بات کرتے ہیں. اینڈ جینیس پیپل دے ٹیک ایکشن. جینیس باتیں کرتے ہی نہیں ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. اٹھیے عمل کیجئے. اور آخری حدیث سنا کے اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. یہ بھی میں نے اس بندے کو نصیحت کی تھی پروفیشنلزم کے اندر, اس کو بھی عمل کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن. آج کا دن ایکشن کا دن ہے ہمارا. آج کا دن ہمارا ایکشن کا دن ہے. بہت زیادہ نہیں, کم, لیکن روزانہ. پوری کتاب پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, 3 صفحے پڑھ لو. پورے 2 میل کی واک کرنے کو دل نہیں کر رہا, 10 قدم چل لو. پورے کلو سیب کھانے کا دل نہیں کر رہا, 1 سیب کھا لو, لیکن روزانہ, ڈیلی. جادو اس میں ہے, روزانہ میں. نبی پاک نے فرمایا آئی پرومس a home in the periphery of paradise for the one who leaves arguing even if he is right. میں اس بندے کے لیے جنت کے کنارے پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو کہ لڑائی چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو. جاری سوچ آ رہے سوشل میڈیا کے واقعات, ریڈی پر لڑائی ہوئی, 30 روپے پہ 2 بندے قتل, آ رہے. مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ شوہر گھر آیا, بیوی نے کہا پیاز لا دیں. کہا میں تھکا ہوا ہوں. پیاز لا دیں, ہنڈی پکانی ہے. میں تھکا ہوا ہوں یار, ابھی پیاز لا دیں, ہنڈی پکانی ہے. آدھے گھنٹے میں طلاق ہو گئی. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ کیا فرمایا کہ بھائی حق پر ہو نا, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا گھر بھی بچ جائے گا اور جنت میں گھر کی تمہیں ضمانت دے رہا ہوں. اس کو مد نظر رکھیں ذرا. ٹیک اے اسٹیپ بیک, خاموش ہو جا کریں, خاموش ہو جائے, بس خاموش ہونا سیکھ لیں. دماغ میں اچھی سوچ لاؤ. اگر اندھیرے سے روشنی میں آنا چاہتے ہو نا, 3 سٹیپس یاد رکھو. اندھیرے سے روشنی میں آنا, 3 سٹیپس. دماغ میں اچھی سوچ لاؤ, زبان پہ اچھے الفاظ لاؤ, اور ہاتھ سے اچھے کام کرو. بس. اسپیک گڈ, گڈ ول اٹریکٹ. اسپیک بیڈ, بیڈ ول اٹریکٹ. یہ آپ کا منہ, یہ منہ نہیں ہے, اس کو منہ نہ کہو, یہ جادو کا دروازہ ہے. اٹس اے میجیکل ڈور. اس سے جو کچھ نکلتا ہے نا وہی آتا ہے. کہو میں بڑا بزدل ہوں, میں بڑا گندا ہوں, میں بڑا فضول ہوں, پر یہی آئے گا واپس. کہو میں سپر پاور ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اچھا مسلمان بنوں گا, یہی چیز واپس آئے گی. کر کے دیکھ لو. Your mind doesn't know what is real and what is fake. Take these words from me. This will be a life changer for you. Your mind is not in a position to differentiate between real and fake. آپ کے دماغ کو نہیں پتا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, اس نے صرف آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنا ہے.
ابھی بیٹھ جائیں باہر یوں کر کے اور فضول میں رونا شروع کر دیں کر کے، جھوٹ جھوٹ میں، تھوڑی دیر بعد اصل میں رونا شروع کر دیں گے، آپ کا دماغ سننے کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور فضول میں ہنسنا شروع کر دیں سائڈ پہ جا کے، آپ فضول میں مسکرائیں ہنسیں، تھوڑی دیر بعد آپ واقعی خوش ہو جائیں گے. فیک اٹ اف یو وانٹ ٹو ریمین سیٹ. تو میرے محترم سامعین اکرام، اپنے بیان کو سمیٹتے ہیں. ہم نے آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، دیکھیں عشق کی داستان ہے، یہ تو قیامت تک ختم کبھی نہیں ہو سکتی، یہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. آپ لوگ نبی پاک کو پڑھیں. اقبال نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کی تھی جاوید نامہ میں، اور اقبال نے کہا تھا کہ بیٹا نبی پاک سے محبت کو مضبوط کر لے، کیونکہ یہ ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے، اور مضبوط کرنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے نا، تو آپ اس کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اس ذات کی یا اس چیز کی عادت بھی ہو جائے گی اور محبت بھی ہو جائے گی. ہمیں بہت سے لوگوں کی عادت ہے، محبت نہیں ہے. میں ایک ڈرائیور سے ملا، وہ اپنے مالک جیسے ہی سوٹ پہنتا تھا ویسے ہی بولتا تھا. میں نے چیک کیا، اس کو اپنے مالک سے محبت نہیں تھی، لیکن اتنے عرصے سے ساتھ تھا کہ مالک کی عادت ہو گئی ہوئی تھی. تو ہمیں تو نبی سے محبت کرنی ہے، اور کیسی محبت کرنی ہے کہ ایک ایک چیز کو یاد رکھنا ہے اور پھیلانا ہے. حضرت ابو ہریرہ باہر نکل جاتے نبی پاک کے وصال کے بعد، ایک دیہاتی کو روکتے، کسی پنڈ کے بندے کو، کہتے ادھر آ، تو نے میرے نبی کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا بیٹھ آ، میں تجھے نبی پاک کے حسن و جمال کا بتاتا ہوں. یہ محبت لے کر آنی ہے. تو یہ محبت کیسے ہوگی؟ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگی. آپ بیٹھیں اور سوچیں گے محبت آ جائے گی، نہیں، ایکٹ کریں. تو اقبال نے 3 نصیحتیں کی. نمبر 1، اقبال نے کہا نبی پاک پہ درود پڑھو، ذکر کرو، ان کی بات کرو، ان کے نام کو دہراؤ. بار بار دہراؤ گے وہ بات جو زبان سے نکلتی ہے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. نمبر 2، نبی پاک کی سیرت کو پڑھو، ہاؤ ہی چینج دا ورلڈ. تھامس کارلائل لکھتا ہے اٹ واز ناٹ اباؤٹ پروپگیشن، اٹ واز اباؤٹ پرماننسی. ان کا پیغام صرف پھیلا ہی نہیں بلکہ جڑیں اس کی کتنی گہری ہو گئی. لکھتا ہے کہ ایک بندہ سیاسی انقلاب لاتا ہے، ایک بندہ تعلیمی انقلاب لاتا ہے، ایک بندہ ثقافتی انقلاب لاتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پورے معاشرے میں گھر کے اندر گھس کے انقلاب دیا. ان کی ذات ہمارے گھر کے اندر ہے، ہمارے فیملی امپرنٹس ہیں اس کے اوپر. ہماری آنکھ بتاتی ہے کھانے کا رنگ کیا ہے، ناک بتاتا ہے کھانے سے خوشبو کیا آ رہی ہے، ہمارے ہاتھ بتاتے ہیں نرم ہے سخت ہے، لیکن یہاں سے اندر جانا ہے کہ نہیں یہ نبی پاک بتاتے ہیں. یہ انقلاب ہے ان کا. سیرت پڑھو ان کی. ایک چیز ہوتی ہے، کل حقیقت ہوتی ہے. آج اب کسی کرکٹر کے پیچھے واری واری جا رہے ہیں، کسی اداکار کو دن رات دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گانا کون سا اس کا آ رہا ہے، فلم کون سی نہیں ہے، کپڑے کیا پہن رہا ہے، کھانا کیا کھا رہا ہے. ایک بات اس میں ہے کہ وہ کرکٹر بہت اچھا ہے، بیٹ کو بال کے ساتھ کنیکٹ بڑا اچھا کرتا ہے، لاکھوں کے پریشر میں ملک کی ایک نیک نامی لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے. ایک چیز ہے، کرکٹر ہے بہت اچھا، باپ ہے وہ اچھا، کاروباری آدمی ہے وہ اچھا، تو پتہ ہی نہیں ہمیں. لیکن ہم تو اس کے پیچھے سب کچھ ہی کرتے جا رہے ہیں. لوگ 1-2 چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں بس، باقی تو بالکل پٹے ہوئے ہوتے ہیں. آئنسٹائن، آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں آئنسٹائن، ہی از دا فادر آف ماڈرن فزکس اینڈ فادر آف ماڈرن میتھمیٹکس، تھیوری آف میتھس ریلیٹیوٹی، اسپیڈ آف لائٹ، سب کچھ وہی ہے. وہ ہٹا دیں فزکس گر جائے گی ساری کی ساری. میں نے پڑھا اس کو، کتنا بڑا سائنسدان تھا، ٹکے کا آدمی نہیں تھا. جب یونیورسٹی میں آتا لوگ بھاگ جاتے تھے، یہ ملے نہ خشک آدمی ہے، گالیاں نکالتا ہے. بیوی بھی بھاگ گئی تھی اس کی. He was nothing. He was a good scientist. He was an excellent scientist. He was a super scientist. کئی نوبیل پرائز ونر اس کے شاگرد ہیں، لیکن خود اس کا کریکٹر اتنا نہیں تھا نا صحیح. تو ایک جگہ آپ کو بندہ مضبوط ملے گا، باقی سارے فرنٹس فارغ ہوں گے. اور آؤ ذرا میرے نبی پاک کے در پہ، آؤ آؤ نا. آؤ میرے نبی پاک کے در پہ. باپ کی بات کرتے ہو تو سیدہ کے باپ کو دیکھو، کہاں سے تربیت ہوئی. امام حسن کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ امام حسن فرماتے مجھے دعائے قنوت نبی پاک نے سکھائی تھی. امام حسن اور امام حسین آپس میں نا کشتی کر رہے تھے، بچے آپس میں، بھائی آپس میں کرتے ہیں. تو نبی پاک امام حسن کو نا سپورٹ کر رہے تھے، حسن یوں کرو، حسن یوں کرو. سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حسن تو بڑے ہیں، حسین تو چھوٹے ہیں. فرمایا حسن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، حسین کو جبریل سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے. اور آج صرف آپ جا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے صرف اتنا پوچھیں
کہ وین اے پیرنٹ فائٹس ود ہز چلڈرن, جب ایک باپ مذاق میں اپنے بچوں سے لڑتا ہے نا, پیچھے بھاگتا ہے, جا کے چیک کرنا کتنے سائنیپسز بنتے ہیں. میں نے اس پہ پوری اسٹڈی کی ہے. بچہ جب ڈیفینس موڈ میں آتا ہے نا, بچے کو شیلٹر چاہیے نا. چھوٹا بچہ کرال کر کے جا رہا ہوتا ہے, آپ نے نوٹ کیا, کسی نئی چیز کی طرف, اس کے تو ہر چیز نہیں ہے, نئی چیز کی طرف, تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میں ایسے دیکھتا ہے, تو باپ یہ مانگتا, ہاں جاؤ جاؤ جاؤ. یہ جاؤ جاؤ چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کی زندگی بن رہی ہوتی ہے. اس کو پتا پیچھے بیک ہے میری, اب وہ بڑھ کے آگے چلا جاتا ہے. اور آپ باپ ہیں, آپ کا اور رول ہے, ماں کا اور رول ہے. 0 to 6 ماں, لے لو فارمولا, 0 to 6 ماں, 6 to 13 باپ, 13 کے بعد دوست. پیدائش سے 6 سال تک ماں کا رول ایکٹیو ہے, 6 سال سے 13 سال تک باپ کا رول ایکٹیو ہے, 13 سال کے بعد اب دوست ہے. کون سن رہا بات آپ کی؟ بیٹی تو ایسے کر کے بیٹھی ہوئی, اب ماں کہتی ہو ادھر آ رہی امی, ٹھہر جب 2 ریلیں دیکھ کے آتی ہوں. ختم ہو گیا کام آپ کا. پہلے 13 سال سے پہلے سیٹ کرنا تھا اس کو. نہ مجھے کہہ رہے تھے اس کا موبائل چھوڑنے کا وظیفہ بتائیں, چپیڑ ہی وظیفہ ہے, اور تو کوئی میرے پاس وظیفہ نہیں ہے. وہ بھی نہیں چلتی, وہ بھی چپیڑ کھا کے خالہ کی طرف چلا جائے گا, زیادہ غلط ہو گیا کام. کیونکہ جب اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, اب موبائل سے زیادہ دلچسپ چیز کوئی نہیں ہے اس کے لیے. یاد رکھنا, جب اس کے ہاتھ میں موبائل آیا, موبائل از دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ. دوستیاں گئیں, فٹ بال گیا, باہر گیا سارا. آکسفورڈ کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر ہر 4 میں سے 1 بچہ صرف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ہے, باقی تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر ہی نہیں رہے. آپ نے کھیل کیوں چھوڑا؟ کیونکہ آپ بوڑھے ہو گئے, یا بوڑھے اس لیے ہوئے کہ آپ نے کھیل چھوڑ دیا؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر بھی جب 6 سال کے بعد نا ماں کے پاس دوسرا بیبی آ جاتا ہے عام طور پہ, تو جب دوسرا بیبی آتا ہے نا, اس وقت سپریشن بڑی ضروری ہے. غور سے سننا, پہلا بچہ ماں کے ساتھ سیپریٹ کیسے ہوگا, اور اس کے لیے باپ ضروری ہے کہ باپ کے آؤ میرے ساتھ آؤ. وہ سیپریشن میں باپ کا رول ہے. باپ کے علاوہ کسی کو اجازت تھوڑی دیں گے کہ آپ کے بچے کو ماں سے دور کر لے. تھوڑا سا سیپریشن رول بہت ضروری ہے. بیٹھا کرو اپنے بچوں کے پاس, بات کیا کرو ان سے. ڈر رہے ہو کہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا, میرے ابو نہیں ڈرتے تھے مجھ سے, آگے رکھ کے تھپڑ مارتے تھے, ہاں کیا کر رہے ہو, سیٹ کر دیتے تھے مجھے آگے. لیکن ہمیں اس جنریشن کو تو اپنے بچوں سے ڈر نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کس کے ساتھ بات کر رہا ہے, کب میں اس سے بات کروں گا, کیا ہونے لگا ہے, کیا 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 کیا. تھنگز آر چینجنگ. باقاعدہ ٹین ایج کے ساتھ بات کرنے کی پوری سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کا بچہ 13 سال کا ہو گیا, اب آپ نے اسے کس طرح بات کرنی ہے, کتنا ڈانٹنا ہے, کیا کرنا ہے. بچہ باغی ہوتا جائے گا. نبی پاک کی شان دیکھو, کس طریقے سے آپ نے ہمیں پیرنٹنگ سکھائی ہے. سیدہ کائنات آ کر عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام اگر مل جائے, کوئی باندی مل جائے تو ذرا کام آسان ہو جائے گا. نبی پاک نے فرمایا یہ اہل بیت کا خاندان ہے, ہم جو کریں گے آئندہ فٹ پرنٹس بن جائیں گے اس کے. فاطمہ میں تجھے باندی اور غلام سے بہتر چیز بتاتا ہوں, یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے, یہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ پڑھ لے, تیری تھکن دور, تھکن کا پرابلم ہے نا وہ دور ہو جائے گی. سوچو جب تسبیح فاطمہ زبان فاطمہ سے ادا ہوتی ہوگی تو کیا کمال ہوتا ہوگا. یہ سوچو نا, ہم تو 33 34 پورے کر رہے ہیں, لیکن جب وہاں سے ادا ہوتی ہوگی تو کیا کمال ہوتا ہوگا. اور یہ بات نبی پاک نے کہہ دی. دیکھو آج 1500 سال بعد میں بتا رہا ہوں کہ خاندان کیا تھا. امام حسین نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین جو ہے یزید کی بیعت کیوں کرے, یہ کہیں نہیں کہا, مجھے دکھا دیں. امام نے فرمایا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیوں کرے. آؤ ادھر, حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیوں کرے. اب گاندھی کھڑا ہو کر کہتا ہے, گاندھی کو کہا کیا کر رہے ہو تم, ان کا تو سورج ہی غروب نہیں ہوتا, تم کیسے متھا لے رہے ہو. گاندھی کہنے لگا تھوڑی تعداد میں ہو کے جیت جانا میں نے تو مسلمانوں کے حسین سے سیکھا ہے. آپ کے خیال میں بس واقعہ ہو گیا کربلا کا, اور پوری قیامت تک ہر انسان کو لاہمل دے دیا, حق کسے کہتے ہیں, جھوٹ کسے کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس عمر فاروق اعظم آئے ہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, اور آ کر کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں, کیوں تلوار اٹھا رہے ہیں آپ. کا کیا ہوا ابو بکر, عمر کیا ہوا. کہا آپ تلوار نہ اٹھائیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے اللہ کو ایک مانا, شہادت دی, اس نے جان اور مال محفوظ کر لیا, آپ کیوں تلوار اٹھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر تم تو بڑے بہادر ہوا کرتے تھے اسلام سے پہلے, اب تمہیں کیا ہو گیا ہے. جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرض کرے گا ابو بکر جہاد کرے گا اس کے خلاف. اس وقت صحابہ نے اس کو ناپسند کیا کہ 16 تو فتنے اٹھائے ہیں صرف, کیا کریں گے. اور بعد میں جملہ چیک کرو انہی صحابہ کا, وہ کہتے تھے اگر اس وقت ابو بکر صدیق نے ریلیکس دے دیا, ابو بکر صدیق زکوٰۃ چھوڑ دیتے,
یہ رکن اسلام کا دفن ہو جانا تھا. ہم کیا کہتے ہیں, کیوں زکوٰۃ دے دی, ابو بکر نے زکوٰۃ لی. تو آپ نا بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں, ایم ایس صاحب ہے, دیگر صاحب ہے, اس بات کو یاد رکھیں کہ یو آر سٹنگ آن اے پوزیشن وچ از اے لینڈ مارک فار دا اپ کمنگ جنریشن. وٹ یو آر ڈوئنگ ول بی ان فٹ پرنٹ فار دا اپ کمنگ جنریشن. ایک بندہ تھا بہت بڑا سی او, اس نے واش روم سے نکلنے کے بعد وہ سنک تھا نا, اس میں منہ دھویا, ہاتھ دھوئے, تو نا اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کرنا شروع کر دیا. پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا میرے جیسا, کہتا وی ہیو سویپر فار دیٹ, ہمارے پاس یہاں لوگ ہیں صاف کرنے والے, آپ نہ کریں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں, آپ سمجھے نہیں بات. کہتے پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد جو یہاں پر آئے نا اس کو یہ جگہ صاف ملے. آؤ ذرا ادھر, آیا کہ نہیں مزہ؟ آپ کے بعد آج سے 10 سال بعد گنگا رام کی سیٹ پہ کوئی بیٹھے نا, کوئی آ کر کہے آپ کو کہ بیٹا ہم نے سیٹ پر بیٹھا اس کو دیکھا ہے جس نے تاریخ بنائی ہے, دیکھو تم کیسے بیٹھتے ہو. آپ کہیں سے گزر جائیں نا, آپ کی خوشبو صدیوں تک وہاں پہ رہے. اوے آپ نبی پاک کی امتی ہیں, چھوٹی بات نہ کریں, چھوٹے کام نہ کریں. نبیوں کے بھی امام ہیں جن کے آپ امتی ہیں. 13-14 نبیوں کے نام پڑھے جنہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ میں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیتا. آپ امتی ہیں وداؤٹ اینی ڈیمانڈ. یو ہیو بین پریولیجڈ دیٹ یو آر فالوور آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈونٹ ٹیک اٹ لو, بڑی بات کیا کرو. دعا بھی مانگتے ہو تو چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ رہے ہو, تو اب بڑی دعا مانگو. نبی پاک نے صحابہ کو بتایا, صحابہ کیا مانگتے ہو؟ صحابہ نے کہا جنت مانگتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے امتی ہو نا, جنت بھی سب سے بڑی فردوس مانگا کرو. اللہ سے مانگتے ہوئے فلٹر لگا رہے ہوتے. میں نے لوگوں کو دیکھا دعا مانگتے فلٹر لگاتے, چھوٹی چھوٹی دعائیں ڈر ڈر کے. وہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ڈر رہے ہو, وہ رب ہے. برنگ میس ٹو اللہ. جو چل رہا ہے گند مند کر دی اپنے ہاتھوں سے, سارا بتاؤ اللہ کو, بیٹھ بولو اللہ یہ بھی ہو گیا, بیٹی کو یہ ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا. بتاؤ اس کو, روز کے آگے بولو, اس کے آگے. پہلے بندے کے پاس جاتے ہو, اس سے مانگتے ہو, وہ کک مارتا پھر اللہ کے پاس آتے. جو صرف ضرورت پڑنے پہ اللہ کے پاس آتا ہے نا, دونوں صورتوں میں بھول جائے گا, مل گیا تب بھی, نہ ملا تب بھی. ہے کون دنیا میں تمہارا رب کے سوا؟ بتاؤ. جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں چھوٹتے نہیں جا رہے لوگ. اسکول چھوٹ گیا, کالج چھوٹ گیا, ماں چھوٹ گئی, باپ چھوٹ گیا, کسی کا ایک آدھا بچہ بھی چھوٹ جاتا ہے, بیوی بھی چھوٹتے جا رہے ہیں لوگ نا ساتھ ساتھ. کون ساتھ ہے؟ کون ساتھ ہے؟ تو یہ مت کہنا آئندہ سے میں اور میرا پیسہ ہے, میں اور میرا عہدہ ہے, میں اور میرا دوست ہے. کہنا میں اور میرا اللہ ہے. کہنا میں ہوں اور میرا اللہ ہے. بس جس کا جتنا رب سے کنیکشن مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ دنیا کے چھوٹنے پہ غم نہیں کرتا, اس کو نہیں فیل ہوتا کوئی. وہ تو ادھر تو کنیکشن ہے اور یہ رہے گا. اور جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے, بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں میں, بہت اہم جملہ بول رہا ہوں, جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے مطلب سارا دن اللہ کو یاد نہیں کرتا, وہ ایک دفعہ بھی نہیں یاد کرتا, بڑی میزریبل لائف ہے اس کی. ہی از لیونگ اے میزریبل لائف. یو مسٹ کنیکٹ ود اللہ ایوری ٹائم. تو میں بیان ختم کرتا ہوں. آج کے دن جو کچھ میں نے آپ کو بتایا 1% بھی اگر آپ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ایک صحابی کے بارے میں نے سنا, وہ نبی پاک سے جو سنتے نا جا کے اپنی بیوی کو بتایا کرتے تھے, جو سنتے جا کے بیوی کو بٹھا کے بتاتے تھے. تو نبی پاک نے پسند فرمایا کہ یہ میری بات کہیں تو پہنچاتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آگے پہنچائے گی, یعنی میں آپ کی بات اس کو بتاؤں گا تو یہ میرے بچوں تک پہنچائے گی, میں تو گھر میں رہتا ہی نہیں ہوں. تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. بیوی کو دیکھیں, مسکرا کے دیکھیں, اس سے بات کیا کریں. 36 کے ہنسے کتنا میاں بیوی ہوتے ہیں, 3 کا منہ ادھر 6 کا منہ ادھر. وہ بات کرے دیوار سے بات کر رہے تھے, بیوی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھتے. واٹ از دس؟ جا کے بات کریں, اس سے معاملات حل کریں. آج آپ نے اجتماع کیا نا, آپ سب کو اسائن میں کر رہا ہوں, سارے جو مرد یہاں بیٹھے, آپ نے جا کے اپنی بیویوں کو نہ بیٹھ کے مزے کے ساتھ بتانا. یہ ڈنر کریں اس کے ساتھ, آج منال میں جا کے جاؤ, آج جا کے ڈنر کریں بیوی کے ساتھ, اور جا کے کینڈل لائٹ ڈنر کر کے اس کو بتائیں. آج نہ مولانا صاحب آئے تھے, بڑی انگریزی چھوڑی انہوں نے, آج بڑا سائڈ سوئڈ ماری انہوں نے, آج جناب یہ انہوں نے بتایا ہمیں, یہ کیا, میری زندگی میں یہ چینج آئے گی, وہ چینج آئے گی. کیونکہ پارٹنر تو ہونا چاہیے. سر میں دیکھ رہا تھا یہ ایکسرسائز کرنے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں, 3 دن ایکسرسائز کرتے ہیں نا پھر وہ چھوڑ دیتے. تو میں نے کہا آخر یہ ایکسرسائز لمبی کیسے چلے, تو ایک ہی طریقہ لکھا تھا, کوئی پارٹنر بنا لیں. آپ کی بیوی اور آپ, یا میرے ساتھ میرا بیٹا چھوٹا, میں سائیکلنگ کرتا ہوں تو میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا ہے. اب میں اٹھوں نہ اٹھوں وہ تیار ہوتا ہے, ابو سائیکلنگ سائیکلنگ سائیکلنگ. آپ میں سے جو نمازیں نہیں نا پڑھ رہا اور اس کا نمازوں کا دل کرتا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیں, اور یہ سوچے میں نہیں نماز پڑھوں گا تو یہ بھی نہیں پڑھے گا, آپ بھی نمازی بن جائیں گے. پارٹنر لائیں اپنا,
اور بیوی سے بہتر کوئی پارٹنر نہیں ہے. اس کا بھی بھلا ہو جائے گا, آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. جتنی عمریں آپ کی ہو گئی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, مجھے بتائیں ایکسرسائز اور واک جاگ سوئمنگ کے بغیر چارہ ہے؟ وہ مر جائیں گے. جلدی چلا کریں, ہلائیں اس وجود کو. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.